نہیں جناب، پہلے ہمیں ایک دو چیزیں بتا دیں۔ مثلاً کیا کیا؟ علم منطق کے 3 مفرد تھے، جس میں آپ نے بتایا علم قواعد عامہ اور تفکیر صحیح۔ تفکیر صحیح میں 2 چیز تھی، ایک تفکیر صحیح، ایک فکر خفا، یعنی فکر صحیح فکر خفا، یہ 4 چیز۔ اور موضوع منطق میں 3 مفرد تھے، تعریف، استدلال، مناہج البحث۔ ان تینوں کی تعریف چاروں پانچوں کی اگر آپ بتا دیں تو بہتر ہے۔ نہیں تو میں نے آپ سے کہا تھا تعریف کی تعریف، آئیے میں آپ کو دکھاؤں، پورا درس اس کا آئے گا۔ یہ دیکھیں استدلال یہاں سے شروع ہو جائے گا، دوسرا ہی، اس کے بعد والا درس دلالت کا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آئیے میں آپ کو دکھاؤں، اسکرین نہیں شیئر ہو رہی ہے جناب۔ 1 منٹ دکھا رہا ہوں۔ اچھا درس نمبر کون سا ہے؟ السلام علیکم۔ کیا بنانا ہے مولانا؟ پالک ہے؟ نہیں، پالک تو کل بنایا تھا، کل بنایا تھا صبح میں۔ ہاں کل صبح میں پالک بنایا تھا۔ تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں اس کو لے کے بہت زیادہ دقیق نہ ہوں۔ شروع میں اگر یاد ہو جاتا ہے کچھ تو آگے چل کے ہاں، شروع میں جو آپ کو یاد کرنا ہے تو دیکھیے، جو میں نے کہا نا کہ اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو یاد معلوم کیا کیجئے، جیسے یہاں پہ تینوں چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، یہاں دیکھیے یہ جو عبارت ہمارے پاس ہے، فَيُعَرِّفُنَا كَيْفَ فَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ نُعَرِّفُ الْأَشْيَاءَ تَعْرِيفًا يُبَيِّنُ حَقِيقَتَهَا أَوْ يُوَضِّحُ مَعْنَاهَا، یہ جو ہے تعریف کی تعریف ہے، سمجھ لیجئے، ٹھیک؟ جی۔ دوسرا استدلال کا دیکھنا ہے تو یہاں پہ ہے یعلمنا کیف نستدل علی صحت الفکرہ او خطئها۔ مناہج بحث کا دیکھنا ہے تو تیسرا کالم جو دیا ہوا ہے کیف نبحث المعلومات بحثا منظما یبعد البحث عن الحکم او الوقوع فی الخطأ۔ تو اس میں ابتدائی طور پر تینوں چیزوں کو واضح کر رہے ہیں کہ تعریف میں ہم کیا کریں گے، تعریف کیا چیز ہے، اس کا کام کیا ہے، استدلال کا کام کیا ہے، اور مناہج بحث کا کام کیا ہے۔ تو آپ ان کو یاد کر لیں، یہ کافی ہوگا، ورنہ ان کے بہت سارے مقدمات ہیں ہمارے پاس، ابھی الفاظ کی بحث آئے گی، دلالت میں الفاظ ہی کی بحث ہے، ٹھیک ہے؟ دلالت کی قسمیں ہوں گی، یعنی وہ سب تصدیق کے بعد کا درس ہے، میرے خیال سے تصدیق کے بعد والا دلالت کا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ کلیات خمسہ پڑھایا جائے گا۔ کلیات خمسہ پڑھانے کے بعد ایک ایک کی وہ سب بتائیں گے، اور پھر شروط تعریف آئے گا، تب تعریف کی تعریف آئے گی، پھر شروط تعریف آ جائے گی، جس میں وحدات سمان وغیرہ آتے ہیں غالباً، جو یاد آتا ہے مجھے۔ تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے، تو ابھی ہمارا جو عمل ہے کہ ابتدائی طور پر جو ہم لوگ لے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اس میں کچھ اضافہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ کچھ جو کتاب میں ہے وہ رہے گا تاکہ زیادہ گجلک نہ ہو، اور اس کو ہم لوگ پوچھتے چلیں گے، یاد کرتے چلیں گے، چونکہ اس کے درس، منطق کے درس یعنی ترتیب وار ہوتے ہیں، تدریجن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، دیکھیے تصور کو لے چکے تھے، تصور کے بعد آتے ہیں ہم تصدیق پر۔
ہم نے علم کی تعریف کی کہ ہوا انتباہ صورت الشیء فی الذہن، یعنی ذہن میں کسی چیز کی تصویر کا ابھرنا علم ہوتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، التصور ہوا ادراک الشیء، کسی چیز کو درک کرنا، ٹھیک ہے، اور تصدیق ہوا اذعان الشیء الاعتقاد بالشیء، اذعان و اعتقاد ایک ہی چیز ہوتے ہیں، اذعان اور اعتقاد دونوں ایک ہی ہیں، الگ نہیں ہیں، یعنی اعتقاد یعنی یقین، تصدیق کس کو کہیں گے؟ یقین۔ آپ کو جیسے میں نے مثال دی تھی خانہ کعبہ کی کہ کس جہت میں ہے، آپ نے 10 مسجدوں کو دیکھا کہ وہ جہت غرب میں بنی ہوئی ہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کدھر ہے؟ غرب کی جہت میں ہے، تو یہی یقین کیا ہو جائے گا؟ تصدیق ہو جائے گا۔ اور وہ جو علم تصوری ہوتا ہے پہلے، وہی کیا ہو جاتا ہے بعد میں؟ علم تصدیقی۔ پہلا جو علم آپ کو ملتا ہے کسی چیز کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد، وہ علم کون سا ہوتا ہے؟ علم تصوری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ یقین کی منزل میں پہنچ جاتے ہیں اس بات کے، اس معلومات کو لے کے، تو وہی علم تصوری کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ علم تصدیقی ہو جاتا ہے۔ تو تصدیق کوئی الگ چیز نہیں ہے، تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ اعتقاد کو، یقین کو، ٹھیک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کیا آپ مطمئن ہیں، یہی بات ہوئی نا، تو اسے تصدیق کا الاعتقاد بالشیء، تصدیق کی تعریف کیا ہوگی؟ الاعتقاد بالشیء، ٹھیک ہے، کسی چیز کا یقین رکھنا۔ کیا مطلب ہے کسی چیز کے یقین رکھنے سے؟ ایضاح التعریفی، تعریف کی وضاحت۔ اعتقاد بالشیء سے مراد کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اذا قمت بمحاولۃ البرہنہ، کہ اگر آپ صحیح قیام کریں گے بمحاولۃ البرہنہ، ٹھیک ہے، دلیل قائم کرنے کی کوشش کا، کہ جب آپ دلیل قائم کرنے کی کوشش کریں گے علی مقادیر المسافات، ٹھیک ہے، دوری کے مقدار پر، بین بغداد و مراکز العلویہ، یہ علویہ ولایات کے مرکز، جیسے یو پی ایک ولایہ ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ لکھنؤ۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کس کو؟ پردیش، مراکز العلویہ۔ کہہ رہے ہیں بین مسافات، مقادیر المسافات، دوری کی مقدار، بین بغداد و مراکز العلویہ، بغداد اور ولایت کے مراکز کے درمیان، ٹھیک ہے۔ ولایت کہتے ہیں پردیش کو، محافظے کو، جیسے یو پی ایک ولایہ ہے، مہاراشٹر ایک ولایہ ہے، گجرات ایک ولایہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب جو آپ نے عراق کے نقشے کو دیکھا تھا، نقشے کو دیکھنے کے بعد جو تصور اس کی مسافت کا آیا تھا آپ کے ذہن میں، جب دلیل قائم کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، اس مقدار پر، اس دوری پر کہ جو بغداد اور ولایات کے درمیان ہیں۔ فی مثالنا السابق، ہماری گزری ہوئی مثال میں، وانتہیت بعد اقامت البرہان، اور دلیل قائم کرنے کے بعد جب آپ نتیجے تک پہنچے۔ جی دیکھیے، فی مثالنا السابق، ہماری پچھلی مثال میں جو عراق کے نقشے کی آپ نے مثال لی تھی، وانتہیت بعد اقامت البرہان، اور آپ نتیجے تک پہنچے دلیل قائم کرنے کے بعد،
إلى صحة ما تصورته عن المقادير وفق تعلیمات جدول المقائیس. ٹھیک ہے، إلى صحة ما تصورته، اس کے صحیح ہونے پر جو آپ نے تصور کیا تھا، عن المقادیر، ٹھیک ہے، پیمانے کے بارے میں، وفق تعلیمات جدول المقائیس، جدول مقائیس کی تعلیمات کے مطابق، یعنی جو نقشہ آپ کے پاس تھا اس نقشے کے مطابق جو آپ نے دوری کے متعلق تصور کیا تھا، دلیل قائم کرنے کے بعد وہ دوری کو آپ نے صحیح پایا. ٹھیک ہے، کس کی روشنی میں صحیح پایا؟ کہ وہ جو میپ آپ کے پاس تھا اس کی روشنی پہ ناپنے کا اور ماپنے کا. کہہ رہے ہیں وَآمَنْتَ بِهَا، اور آپ اس پر ایمان لے آئے کہ جو یہ میپ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی صحیح ہے. مثال کے طور پر آج کل ہم لوگ کہیں آنے جانے کے لیے کس کا استعمال کرتے ہیں؟ گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں. گوگل میپ کے جس بتائے ہوئے راستے سے اگر ہم پہنچ جائیں یا اس کی بتائی ہوئی دوری ہمارے پہنچنے سے ہمارے بائک کی ہمارے کار کی دوری دونوں برابر آئے، تو جو گوگل میپ بتا رہا ہے اس پر یقین پیدا ہوگا کہ نہیں پیدا ہوگا؟ یقین پیدا ہوگا کہ جو دوری اس نے بتائی ہے وہی بالفعل دوری موجود ہے. وَاعْتَقَدْتَ، اور اسی پر آپ نے کیا کر لیا؟ اعتقاد کر لیا. إِنَّ اعْتِقَادِكَ بِهَا هُوَ التصدیق، کہا آپ کا یہی اعتقاد کیا ہے؟ تصدیق ہے. إِنَّ اعْتِقَادُكَ بِهَا هُوَ التصدیق، کہ بے شک اس کے متعلق آپ کا یقین وہی تصدیق ہے. وَإِذَا قِيلَ لَكَ، دوسری مثال دیکھیے، یہ آپ کے لیے آسان ہے سمجھنا اس کو، کہ وَإِذَا قِيلَ لَكَ، کہ جب آپ سے کہا جائے مثلا إِنَّ فِي الصَّفِّ 50 طالباً، کہ کلاس میں 50 طالب علم ہیں. وَقُمْتَ بِنَفْسِكَ بِعَدِّهِمْ، اور پھر آپ کھڑے ہوئے خود بعدہم، ان کو شمار کرنے کے لیے. وَرَأَيْتَهُمْ 50 كَمَا قِيلَ لَكَ، اور آپ نے پایا ان کو 50 ہی جیسا آپ سے کہا گیا ہے. وَاعْتَقَدْتَ بِذَلِكَ، اور اس بات کا آپ کو کیا ہو جائے گا؟ پھر یقین پیدا ہو جائے گا. کہا إِنَّ اعْتِقَادُكَ هَذَا هُوَ التصدیق، کہ آپ کا یہی اعتقاد کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگا. صحیح ہے؟ جناب یہ والا ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں. ہاں، کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے کہا جائے. اب جیسے ہم آپ سے پوچھیں کہ تصدیق کی تعریف کرتے ہوئے تصدیق کی تعریف میں مثال پیش کیجیے، تو آپ کیا کریں؟ کوئی ضروری نہیں کہ نقشے والی مثال دیں، آپ کوئی بھی مثال پیش کر سکتے ہیں، چاہے کتاب میں ہو یا نہ ہو، چونکہ بس ہاں برمحل صحیح ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ دلالت کی مثال آپ تصدیق کے لیے دے دیں. مثلا دلالت میں آئے گا کہ باہر کسی کے بولنے کی آواز کسی انسان کے وجود پر دلالت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کرے گی. تو آپ اس کو تصدیق میں پیش کریں، وہ غلط ہو جائے گا. تصدیق کی مثال تصدیق کی طرح ہونی چاہیے. کہہ رہے وَإِذَا قِيلَ لَكَ، اس مثال کو پھر سے دیکھ لیں. وَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب تم سے کہا جائے إِنَّ فِي الصَّفِّ 50 طالباً، کہ کلاس میں 50 طالباً 50 طالب علم ہیں. وَقُمْتَ بِنَفْسِكَ، اور آپ خود سے کھڑے ہوئے بعدہم، ان کو شمار کرنے کے لیے. وَرَأَيْتَهُمْ 50، اور آپ نے ان کو پایا 50 كَمَا قِيلَ لَكَ، جیسا کہ آپ جس طرح سے آپ کو کہا گیا. وَاعْتَقَدْتَ، اور آپ نے اس کا یقین کیا. بِذَلِكَ، یعنی اس بات پر. إِنَّ اعْتِقَادُكَ هَذَا هُوَ التصدیق، ٹھیک ہے، آپ کا اعتقاد کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگا. ہے کہ نہیں؟ تو تصدیق آئی سمجھ میں؟
تصور و تصدیق کا کیا فرق ہے؟ شارق کیا لگتا ہے؟ اگر جو کہیں بتایا مثلا کلاس میں جناب 50 ہے تو جناب یہ تصور، ہاں جب آپ کو بتایا گیا کہ کلاس میں 50 طالب علم ہیں تو اس بتانے کے بعد جو علم آپ کو ملا وہ کیا ہے؟ تصور ہے. چونکہ ایک تصویر آپ کے ذہن میں ابھری، ٹھیک ہے، یہی علم ہے، لیکن یہ علم ابھی تک کیا ہے؟ تصور ہے. تصدیق کب بنے گا؟ جب آپ خود کھڑے ہو کر گنے، خود کھڑے ہو کے گنے یا کوئی گن کے آپ کو بتائے کہ نہیں کتنے ہیں؟ 50 تب یہ تصدیق ہو جائے گی. ہاں وہ ہوگا تصدیق. کسی بھی چیز کا یقین. ہاں یہاں سے ایک مرتبہ اور ایضاح التعریف سے کرتے ہیں. ہاں چلیے آپ پڑھیے، میں دیکھتا ہوں. اذا قمت بمحاولة البرهنة على مقادير المسافات بين بغداد ومراكز العلوية في مثالنا السابق مثالو نہیں پڑھیے، مثالنا السابق وانتهيت بعد وانتهيت بعد إقامة البرهان إلى صحة ما تصورته عن المقادير وفق تعلیمات جدول المقاییس. ہاں وآمنت بها واعتقدت. ہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں اذا قمت، جب آپ کھڑے ہوئے، یعنی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اذا قمت جب آپ کھڑے ہوئے ہیں. قمت کون سا سیگا؟ قمت قامہ سے گردان کریے، واحد مذکر حاضر کا. قامہ قامہ قامو قامت قامتا قمنا قمتا قمتما قمتم قمتی قمتما قمتنا قمتو قمنا. اذا قمتا جب تم کھڑے ہوئے، بمحاولۃ البرہنہ، محاولہ کہتے ہیں کوشش کرنا، ٹھیک ہے، محاولہ یعنی کوشش. اذا قمت بمحاولۃ البرہنہ، برہنہ یعنی استدلال، دلیل کا قائم کرنا، کہ جب آپ کھڑے ہوئے دلیل کی کوشش کرنے کے لیے. کس بات کی دلیل پر؟ علی مقادیر المسافات. مسافہ کہتے ہیں دوری کو، ڈسٹینس کو، ٹھیک ہے. مقادیر یعنی مقدار، کتنی دوری ہے. علی مقادیر المسافات، دوری کی مقدار پر. اذا قمت بمحاولۃ البرہنہ، جب آپ کھڑے ہوئے دلیل کی کوشش پر. کس کی دلیل پر؟ کہہ رہے ہیں دوری کی مقدار پر، بغداد اور دوسرے ولایات کے مراکز کے درمیان. فی مثالنا السابقی، اب ہماری گزری ہوئی مثال میں. وانتہیتا، اور آپ نتیجے تک پہنچے. بعد اقامت البرہان، دلیل قائم کرنے کے بعد. الی صحت، صحیح، الی صحت ما تصورتہ، جو آپ نے تصور کیا تھا اس کے صحیح ہونے پر. کس کے بارے میں جو تصور کیا تھا؟ کہا عن المقادیر، ٹھیک ہے، مقدار کے بارے میں.
وفق تعلیماتی جدول المقائیس، ٹھیک ہے، پیمانے کے جدول کی تعلیمات کے مطابق، وآمنت بہا واعتقدت، اور آپ اس پر ایمان لے آئے اور اس پر یقین لے آئے، کہ ان اعتقادک بہا هو التصدیق، بے شک آپ کا اس کے متعلق اعتقاد وہی تصدیق ہے۔ دیکھیے گا کوئی مشکل ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کو دوسرے الفاظ میں بورڈ کی مدد سے جملہ جملہ الگ کر کے کتاب کا سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد کتاب جب سمجھ میں آ جائے تو مفہوم و مطلب کا سمجھنا ضروری ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔